اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت قرآن مجید کے پہلے پارے کے چھٹے رکوع کی آیات پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد آدم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام عالمین پر۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی، اور قبول نہ ہوگا اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب میں نے بچایا تم کو فرعونیوں سے کہ وہ تکلیف دیتے تھے تم کو اور بہت عذاب کرتے تھے، یعنی ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے لڑکوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش بھی تھی۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہیں۔ پہلے رکوع میں ان پر انعامات کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا، یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل کو شروع کیا گیا اور اسی بنا پر اس کو دہرایا گیا ہے۔ شفاعت کا تذکرہ ہے۔ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہاں جس دن سے ڈرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اس سے مراد موت کا دن ہے، کیونکہ موت سے نہ کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ موت کے وقت نہ کوئی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ سفارش کا کوئی مقام ہوتا ہے، اور نہ فدیے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور اس سے یوم قیامت مراد نہیں، کیونکہ اس دن ہم اپنے شیعوں کی مدد کریں گے۔ آراف پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام اور ان کی طاہر اولاد موجود ہوگی۔ پس عرصہ محشر میں جب مومنین سختی دیکھیں گے تو ہر زمانے کے نیک اور اخیار شیعوں کو ان کی نجات کے لیے بھیجیں گے، مثلا اپنے زمانے والوں کے لیے حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابوذر وغیرہ کو بحکم امام علیہ السلام، اور وہ گنہگار شیعوں کو اٹھا کر جنت میں داخل کریں گے۔ پس مومن داخل جنت ہوں گے اور اہل بیت علیہ السلام سے عداوت رکھنے والے داخل جہنم ہوں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی وجہ اس طرح بیان کی گئی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ اٹھی جس نے مصر کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور صرف قبطیوں کو اس نے جلایا اور بنی اسرائیل کو ضرر نہ پہنچایا۔ تو فرعون اس سے بہت گھبرایا اور جادوگروں، قیافہ شناسوں اور نجومیوں کو بلا کر ان سے تعبیر خواب دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی، تیرا ملک زائل ہو جائے گا اور تیرا دین ختم ہو جائے گا۔ بس فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اور اپنی مملکت کی تمام دایا عورتوں کو بلا کر حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی لڑکا زندہ نہ چھوڑا جائے اور کوئی پیدا ہونے والی لڑکی کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے سن رسیدہ لوگ اپنی اپنی اجل سے مرتے گئے اور بچے ذبح ہوتے گئے۔ تو قبطیوں کے اوصاء فرعون کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ سن رسیدہ بنی اسرائیل ویسے مر رہے ہیں اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو تھوڑے عرصے کے اندر ہمارے کاروبار کرنے والا کوئی نہ بچے گا اور تمام نجی کام ہمیں خود کرنا پڑیں گے۔ پس فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کو جاری رکھا جائے اور 1 سال یہ سلسلہ بند کر دیا جائے۔
پس حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل بند تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے، آگے انشاءاللہ وہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کے مرد قبطیوں کے نوکروں کی حیثیت سے تھے، ان کی کھیتی باڑی اور دیگر تمام نجی کاروبار ان کے ذمے تھے۔ جو شخص کام سے عاجز ہوتا تھا قبطیوں کی طرف سے اس پر ٹیکس رکھا جاتا تھا جس کو وہ ظلم سے وصول کیا کرتے تھے۔ اس طرح اس میں آیت میں استعمال ہوا ایک لفظ بلاؤن عظیم، اس کا مطلب ہے سخت آزمائش، اور اس کا معنی احسان عظیم بھی ہے، اور اس مقام پر دونوں مراد دی جا سکتے ہیں، یعنی فرعون کا یہ ظلم تمہارے اوپر امتحان عظیم تھا جس سے خدا نے تمہیں نجات دی، یا فرعونیوں کے اس مبینہ ظلم سے جو خدا نے تمہیں نجات دی ہے اس میں تمہارے اوپر اس کا احسان عظیم ہے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ عمالقہ کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر اور ایران کے حکمران کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اسی طرح عمالقہ کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام معصب بن غیان تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی کہ بنی اسرائیل میں جب فرعون کے مظالم سخت ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی کہ اپنی قوم کو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا سکھائے۔ جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو درود کی برکت سے ان کے مصائب کم ہو گئے۔ جب ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو فرعونیوں کے ڈر سے اس کو کسی غار میں چھپا دیتے تھے اور اس پر 10 مرتبہ درود پڑھ دیتے تھے۔ خدا کریم اس کی تربیت کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیتا تھا، اور بقدرت خدا وہ اپنی انگلی کو چوستا تھا تو اس سے دودھ جاری ہو جاتا تھا جس سے اس کی نشو و نما ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ باوجود فرعون کے تشدد کے بنی اسرائیل کی تعداد میں کمی واقع نہ ہوئی، اور عورتوں نے بھی درود کو ایک زبان بنایا جس سے فرعونی کو ان کی آبروریزی پر قدرت نہ ہو سکتی تھی۔ اب خدا اسی احسان کو بنی اسرائیل پر ذکر فرما رہا ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ نے دیکھا درود کی برکت کیا ہے۔ اسی درود کو ہمیشہ جب بھی موقع ہو پڑھتے رہنا چاہیے، دلی دل میں، بجائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ بولے، منہ زبان چلتی رہے، اب منہ جو ہے انسان اپنا بند رکھے اور درود کو تلاوت کرتا رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 58 میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب شق کیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پس تمہیں بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو اسی طرح سے غرق کیا ہے اور تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 51 میں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر پکڑا اس نے گوشالے کو، تو تم نے گوشالہ کے پیچھے اس کے پیچھے اور پوجنا شروع کر دیے اور تم ظالم تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر فرقنا بکم البحر کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ہے جو ذرا تھوڑا تفصیلی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی کہ حضرت موسیٰ بامۂ بنی اسرائیل جب ساحل پر پہنچے تو وہی ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہو کہ میری توحید کا اقرار تازہ کریں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کریں، اور اس کے بھائی علی علیہ السلام اور اس کی آل پاک کی ولایت کو تازہ کریں، اور پھر اس پانی کو عبور کرنے کے لیے ان کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگیں۔ میں اس پانی کی سطح کو مثل زمین کے کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کا یہ حکم سنایا تو کہنے لگے ایسی بات ہم نہیں مانتے، ہم نے موت کے ڈر سے تو فرعون سے فرار کیا ہے، اور تو ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں اس گہرے پانی میں داخل کرتا ہے جس کا نتیجہ معلوم نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔
آج بھی لوگ امام کی غیبت میں، امام کے حکم سے جب امام نے کہا ہے کہ میری غیبت میں تم ان لوگوں کی بات کو مانو جو تمہیں احادیث سے مسائل بتائیں، تو آج بھی لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ واقعات سے بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو پچھلے لوگوں نے بات نہیں مانی تھی تو ان کا کیا حشر ہوا، ایسا نہیں کہ تم بات نہیں مانو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور فرقان تم کو یعنی قرآن دیا تو تم ہدایت اس سے پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم تحقیق تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر گوشالہ کو پوچھ کے، بس تم توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، بس تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ بس اس نے توبہ قبول کی، تمہاری اور بتحقیق وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا نفسوں کو قتل کرو، یعنی اپنے نفسوں کی باتوں کو نہ مانو۔ تمہارا نفس اگر کہتا ہے، ظاہر ہے نفس کیا کہتا ہے، یعنی انسان کی مرضی کیا ہوتی ہے، وہ معاشرے کو دیکھتا ہے کہ سب لوگ جس طرف جا رہے ہیں وہ بھی اسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اس پہ عمل کرو، بجائے اس کے کہ تم یہ دیکھو کہ بھیڑ چال جہاں لوگ جا رہے ہیں تم بھی وہیں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 55 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے آپ کی بات پر یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو بظاہر اپنی آنکھوں سے، بس پکڑا تم کو بجلی نے، یعنی ایک بجلی نے آ کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، یعنی ایک بجلی آئی حالانکہ تم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اس نے اپنا کام دکھایا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بجلی جب کوندی تو سب جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، تو اللہ نے پھر ان کو زندگی دی۔ اور اس کے بعد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ، اور یہ کہا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اور انہوں نے ہمیں نقصان نہیں دیا بلکہ وہ اپنے نفسوں کو خود نقصان دیتے تھے۔ یعنی انسان اگر ظلم کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو وہ خود اپنے نفس میں ظلم کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُم سے جو یہ آیت شروع ہوتی ہے، یہاں جو تفصیلات ہیں علماء امامیہ نے یہاں پر رجعت کا جواز بھی ثابت کیا، یعنی مذہب شیعہ میں رجعت کا مسئلہ مسلمہ حیثیت رکھتا ہے، یعنی ظہور قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد مخلص مومن اور خالص دشمن خدا و رسول اٹھائے جائیں گے، دشمنان خدا کو سزائیں ملیں گی اور مومن کو خوشی و سرور نصیب ہوگا۔ تفسیر قرآن میں کہ ابن قوہ نے یہی مسئلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی قومیں ایسی ہیں جن کو خدا نے اپنی اجل مقرر سے پہلے بوجہ ان کے گناہوں کے موت دے دی، اور پھر دوبارہ ان کو زندگی بھی دی تاکہ دنیا سے اپنا رزق پورا حاصل کر لیں، پھر بعد میں ان کو دوبارہ موت دی۔ ابن قوہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو گرا معلوم ہوئی، وہ سمجھ نہ سکا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو تیرے اوپر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کر کے وعدہ گاہ پر لے گئے تاکہ کلام خدا سن کر قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کے دعوے کی تصدیق کریں، مگر اگر وہ مان جاتے اور تصدیق کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ لیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، بس وہ صاعقے کی زد میں آ گئے، یعنی مر گئے، بجلی چمکی اور وہ مر گئے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا۔ تو اے ابن قوہ،
کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جناب، ان کو پھر خدا نے اسی جگہ موت دے دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر ویل ہو، خدا فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر سایہ بادل کا کیا اور من و سلوا نازل کیا، اور یہ سب ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا قصہ ہے۔ اور رجت پر ان کے علاوہ، اس کے علاوہ اور بہت سی بھی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اپنے اپنے مقام پر، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ اس سے جہاں چاہے کھلم کھلا، اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطہ یعنی معافی ہو، بخش دے پروردگار، ہم قصوروار ہیں تیرے، اور تو ہمیں نیکی کرنے والوں میں شامل فرما دے اور زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قول غیر اس کا جو ان کو کہا گیا تھا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جو ظالم تھے عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو حکم ہو، اب اس نے سلام کا ایک طریقہ بتایا کہ سلام علیکم، بس سلام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب لوگوں نے اس کو بدل دیا، وہ سلام نہیں کہتے، کچھ اور الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ حق محبت تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہی کہا کہ مولا علی علیہ السلام یا اس کے بعد آنے والے ائمہ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، سب سلام کرتے تھے اور سب نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اگر محبت کا اظہار وہ اس طرح سے کہتے کہ سلام کے بدلے کچھ اور کہہ دیتے تو پھر ہمیں بھی یہ حق پہنچتا تھا کہ ہم کہہ دیں، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرنے کا سوچیں گے اور اس کو بدل دیں گے، سلام علیکم کے بجائے کچھ اور کہنا شروع کر دیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔